والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. آخری رکوع تک پڑھ جائیں. یہ سب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف نہیں ہے بلکہ حضور کے دوستوں کی، چاہنے والوں کی تعریف. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو تعریف و توصیف کے لائق نہیں ہے، اس لیے اس کا تو نام نامی ہی محمد ہے. جو حضور پر قربان ہو جاتا ہے وہ بھی تعریف و توصیف کا مستحق ہو جاتا ہے. تو ظاہر طور پر تو دیکھیے تو جو حضور پر قربان ہو چکے ان کی تعریف و توصیف ہے، لیکن وہ تعریف و توصیف کے مستحق کیوں ہوئے؟ تعریف و توصیف کے مستحق تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ماننے کی وجہ سے ہوئے. تو یہ بھی رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہی کی تعریف و توصیف. اور کہیں پھر پہلو بدل دیا جاتا ہے تو اس میں رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعریف نہیں، حضور کے دوستوں کی بھی تعریف نہیں، بلکہ دشمنوں کی برائی بیان کی جاتی ہے. اب دشمنوں کی برائی بیان کی جاتی ہے تو یہ رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی تعریف کہاں ہے؟ لیکن اگر آپ غور کر کے دیکھیں گے تو دشمنوں کی برائی کے پردے میں رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی تعریف ہوتی ہے. اس لیے کہ دشمن جو ہیں وہ برائی کے مستحق کیوں ہوئے؟ برائی کے مستحق اسی لیے تو ہوئے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے اوپر قربان نہیں ہو رہے ہیں، حضور کے اوپر ایمان نہیں لا رہے ہیں، اسی وجہ سے وہ برائی کے مستحق ہوئے. تو اس برائی کے پردے میں بھی رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی تعریف و توصیف کی. اب اس تین نظریے سے قرآن عظیم کے الف لام میم سے لے کر کے والناس تک دے جائیے تو آپ کو یہی نظر آئے گا کہ کہیں حضور کی تعریف ہے، کہیں حضور کے دوستوں کی تعریف ہے، کہیں حضور کے دشمنوں کی برائی ہے، لیکن سب رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی تعریف ہوتی ہے. کہیں دوستوں کی تعریف کے پردے میں ہے اور کہیں دشمنوں کی برائی کے پردے میں ہے. بہرحال تعریف ہے تو رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی ہے. اور کہیں پر آپ یہ دیکھیں گے کہ دوستوں کو بتایا گیا ہے کہ محبوب کے بارگاہ میں حاضر ہو تو کیسے حاضر ہو؟ آواز بلند نہ ہونے پائے، پنجرے کے اندر اگر تشریف فرما ہے تو باہر سے آواز مت دو بلکہ کھڑے رہو اور خود برآمد ہونے کا انتظار کرو. حضور کے سامنے آگے آگے مت چلو، حضور کے سامنے بات کرو تو حضور کی آواز کے اوپر اپنی آواز بلند مت کرو. یہ آداب دکھائے جا رہے ہیں رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے بارگاہ اقدس میں حاضر ہونے. بہرحال قرآن عظیم حقیقتاً یہی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی تعریف و توصیف ہے. اور جو علماء کرام ہیں، صوفیاء کرام، وہ حضرات فرماتے ہیں کہ در حقیقت یہ مکتوب محبت ہے اللہ رب العزت تبارک و تعالیٰ کا، اور اپنے محبوب کے نام اس نے بھیجا ہے. اب مکتوب محبت میں کوئی محبوب، کوئی محب اپنے محبوب کو خط لکھے گا تو کیا اس میں محبوب کی برائی لکھے گا؟ بولو، بلکہ محبوب کی تعریف و توصیف ہی تو لکھے گا. جب یہ مکتوب محبت ہے تو اس میں اگر کوئی شخص پڑھ کر کے تعریف کے بجائے توہین نکالتا ہے تو اس کے معنی یہ ہوگی کہ وہ سمجھائی نہیں ہے. آج وہ آپ ہی کہتے ہیں کہ حضور ہمارے ہی کہتے انسان دیکھو نا قرآن شریف میں لکھا ہوا ہے کہنا بلکہ وہ مجھ کو معلوم ہوا کہ یہ سمجھے ہی نہیں ہے. اگر سمجھے ہوئے ہوتے تو ایسا کبھی نہ ہوتا. جب دنیا میں یہ دستور ہے کہ کوئی محب اپنے محبوب کو خط لکھتا ہے تو اس میں برائی نہیں لکھتا بلکہ تعریف و توصیف ہی لکھا کرتا ہے، تو اللہ رب العزت تبارک و تعالیٰ جو مکتوب محبت بھیج رہا ہے اپنے محبوب کے نام، اس میں برائی کہاں سے آ جائے گی؟ اور پھر اللہ رب العزت تبارک و تعالیٰ ہی برائی بیان کرے، معاذ اللہ، پھر اس کے معنی یہ ہوں گے کہ خدا کو ماننے والا بھی کون ہوگا؟ خدا کے ماننے والے دراصل وہی ہے جو رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی رسالت کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، وہی خدا کے ماننے والے ہیں. اور جو رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی رسالت کے اوپر ایمان نہیں رکھتے ہیں تو وہ ہزار کہتے رہے ہیں کہ ہم خدا کو مانتے ہیں، خدا کو مانتے ہیں، ہرگز وہ خدا کو ماننے والے نہیں.
اور اس طریقے سے عمر گزار دے وہ اللہ اللہ کہتے کہتے اور کعبہ معظمہ کے سامنے اور سجدے میں ان کی روح قبض ہو، پھر بھی وہ جہنمی کی جہنمی. کیوں؟ اس لیے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سے بات نہیں رکھتے. کہیں ابلیس سے بڑھ کر کے کوئی اللہ کا ماننے والا ہے؟ جناب اتنا بڑا وہ اللہ کا ماننے والا کہ سب فرشتوں کو کہتا ہے کہ فرشتے کافر ہو گئے، بے ایمان ہو گئے فرشتے. انہوں نے سجدہ کر لیا. سجدہ تو مخصوص اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. انہوں نے آدم علیہ السلام کو کیوں سجدہ کر لیا؟ اگر آپ کہیں گے خدا نے حکم دیا تھا اس لیے سجدہ کر لیا، تو ابلیس کہتا ہے کہ جی خدا بھی حکم دے دے جب بھی نہیں ماننا چاہیے تھا. خدا بھی حکم دے دے کہ آدم کو سجدہ کرو تو محبت کے یہ مانا ہے کہ یہ سب جھکے گا تو تیرے لیے جھکے گا، تیرے سامنے جھکے گا اور تیرے علاوہ کسی کے سامنے نہیں جھکے گا. اگر کہ تو بھی حکم دے دے جب بھی ہم نہیں جھکائیں گے کسی کے سامنے. جس نے حکم دے دیا تو تم لوگوں نے سب نے سر جھکا دیا، تم سب کے سب کہاں گئے. اس سے کہا گیا کہ ارے کمبا تیرے اوپر کوبر کا فتوا لگا ہوا ہے، ان کے اوپر تھوڑا ہی کوبر کا فتوا لگا ہوا ہے. تو وہ کہتا ہے کہ وہ مالک ہے، وہ مختار ہے، جو چاہے ہمیں کہہ دے. لیکن تمہیں کیا چاہیے تھا؟ تمہیں یہ چاہیے تھا کہ جو چیز اللہ کے لیے مقصود ہے وہ کسی دوسرے کے لیے نہیں پیش کرنا تھا، چاہے وہ حکم دے ہی دے. مثال کے طور پر 1000 لیلا کہے مجنون سے کہ تم مجھے مت دیکھو، مجھے مت دیکھو، مجھے مت دیکھو، میرا نام مت لو، میرا نام مت لو. کیا مجنون مان جائے گا؟ اور مان جائے گا تو پھر اس کی محبت کہاں رہی؟ تو اس کو فرشتے سب کے سب کافر ہیں. جی جناب اس کے دلائل ایسے کہ اگر میں دھیان کرنا شروع کر دوں اس کے دلائل آپ سن کر کے حیران ہو جائیں گے کہ یہ بولی صاحب آج کیا کہہ رہے. آخر وہ سجدہ نہیں کر رہا ہے تو کسی دلیل سے ہی تو سجدہ نہیں کر رہا ہوگا. وہ کوئی معمولی عالم تو نہیں ہے. فرشتوں کو سبق جب دے رہا ہے تو معمولی پڑھا لکھا تو نہیں ہے. وہ کچھ سمجھ کر کے ہی سجدہ نہیں کر رہا ہے. لیکن مجھے بھی بتائیے کہ وہ اللہ کو ماننے کے باوجود بھی جہنمی ہے یا نہیں جہنمی؟ ایسا تو صرف اتنا نہیں ہے کہ اللہ کو مان رہا اور ایسا زبردست مان رہا ہے کہ اپنے آپ کو ہی مسلمان سمجھ رہا ہے، اپنے آپ کو ہی موحد سمجھ رہا ہے، اور باقی سب فرشتوں کو کہہ رہا ہے کہ یہ قابل ہو گئے، یہ بے ایمان ہو گئے. تو اللہ کو ماننے کے بعد وہ کیا جنتی ہو جائے گا؟ جنتی نہیں ہوگا. حضرت امام راضی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ ابلیس جو ہے سجدہ آدم علیہ السلام کو کیوں نہیں کیا؟ اسی لیے سجدہ نہیں کیا کہ ابلیس آدم علیہ السلام کو اب بھی مٹی کا ڈھیر دیکھ رہا ہے، اور فرشتے سب کے سب سجدے میں کیوں کیے گئے؟ وہ سمجھ رہے تھے کہ مٹی کے ڈھیر کے سامنے سیدھا کرنے کے لیے ہمیں نہیں حکم دیا جا رہا ہے، بلکہ ان کی پیشانی میں نور محمدی ہے، اس نور محمدی کی تعظیم و توقیر کے لیے ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ تم سیدھا کرو. فرشتے نوری تھے، نور مصطفیٰ نظر آ گیا، انہوں نے سجدے کے لیے سر جھکا دیا. ابلیس نوری نہیں تھا بلکہ یہ ناری تھا، اس کو نور مصطفیٰ نظر نہیں آیا اور یہ یہی سمجھتا رہا کہ مٹی کے سامنے ہمیں سیدھا کرنے کا حکم دیا گیا ہے. اقرار کو تو یہی کر رہا ہے. خلقتنی من نار وخلقتہ من طین. خدا بندہ میں کیوں سیدھا کرتا؟ تو نے مجھے آگ سے بنایا، ان کو مٹی سے بنایا. نوری مصطفیٰ موجود ہو جتنے کے بعد بھی وہ مٹی کا ڈھیر دیکھ رہا ہے. اور آج بھی اگر رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کوئی مٹی کا ڈھیر دیکھے تو بولیے وہ اس میں اور ابلیس میں کوئی فرق رہ جائے گا؟ بولو بھائی بولو. جیسے ابلیس جیسے وہ اس نے بھی حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی کا ڈھیر دیکھ لیا، اور آج رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خود کو دیکھے اور کہے کہ وہ تو مر گئے، مٹی میں مل گئے، معاذ اللہ معاذ اللہ. تو اس میں اور ابلیس میں کیا فرق رہا؟ یہی واقعہ بیان کر کے مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو بڑا غصہ آیا. فرماتے ہیں کرنا فرزند بلیسی ہے، یعنی بس تھوڑا میرا سے یہاں تک کہہ رہی ابلیس کی اولاد نہیں ہے تو ابلیس کا ترکہ تجھے کیسے پہنچ گیا؟ جس نے رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم کو اپنا جیسا کہا یا مٹی کا ڈھیر کہا تو مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ ابلیس کی اولاد ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ابلیس نے دیکھا تھا مٹی کا ڈھیر اور باپ کا ترکہ بیٹے کو ملا کرتا ہے، تو فرماتے ہیں کہ گھر نہ فرد نے ابلیس کیا ہے، یعنی اگر تو ابلیس کی اولاد نہیں ہے تو ابلیس کا ترکہ تجھے مل کہاں سے ہے؟
اندازہ لگائیے. معلوم ہوا کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے اوپر کی ایمان لانا اصل چیز ہے، اور اس کے بغیر چاہے وہ کہ ہم جنت میں چلے جائیں تو راستہ بند نہیں جا سکتا ہے. کمر لگا کے بھی نہیں جا سکتا، نہ